السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو ایک شعر سنایا تھا، اپنے استاذ کا یاد کرایا ہوا۔ آپ لوگوں نے اس شعر کو بہت پسند کیا اور یہ بھی کہا کہ بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جزاکم اللہ ان تعریفوں کے لیے۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ مفتی صاحب ایک ایپیسوڈ میں سنڈے کمنٹ باکس کا جو بھی نیا ایپیسوڈ ہوتا ہے اس میں آپ کوئی نیا شعر سنا دیا کریں، تو ان کا یہ کمنٹ مجھے یاد آ گیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک اپنے نانا کا شعر سنانے جا رہا ہوں۔ وہ ایک شعر بہت زیادہ گنگنایا کرتے تھے، آج کل کے حالات کے اوپر وہ ایک شعر بہت کہا کرتے تھے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ آج کل کے یہی حالات ہیں نا کہ اگر مالدار ہے تو اس کا عیب بھی لوگوں کو ہنر نظر آ رہا ہے، اور اگر غریب ہے تو اس کا ہنر بھی لوگوں کو عیب نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے نانا مرحوم کہا کرتے تھے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ بولتے تھے بیٹا آج کل کے حالات یہی ہیں کہ آپ کے اندر اگر قابلیت ہے لیکن آپ اگر غریب ہیں تو وہ قابلیت بھی لوگوں کو عیب نظر آئے گی، اور اگر آپ امیر ہو، آپ کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ عیب بھی لوگوں کو قابلیت نظر آئے گی، عیب آپ کا لوگوں کو قابلیت لگے گا۔ تو یہ شعر مجھے یاد ہو گیا، میں نے کہا چلو آپ کو سنا دو۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، اور رزق، مال و دولت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مال و دولت جب ہوتا ہے تو بے نیازی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر مال و دولت کمانے کی نیت آپ کی یہ ہے کہ بس میں اللہ کا محتاج رہوں، کسی کا محتاج نہ رہوں، تو یہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مال و دولت آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا کمانا، وہ تو چاہتا ہے کمانا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے غریبی میں رکھا ہے تو پھر اسی پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ آج کل کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ امیروں کا عیب بھی ہنر لگتا ہے اور غریبوں کا ہنر بھی عیب لگتا ہے۔ اپنی ہمیں تھنکنگ بدلنا چاہیے، غریبوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد ریاض شیخ پوچھتے ہیں، پلیز میرے سوال کو شامل کر دیجئے۔ آج کے سنڈے کمنٹ باکس میں میرا سوال ہے کہ پی وی آر ملٹی پلیکس سنیما ہال میں جاب کرنا کیسا ہے؟ سنیما ہال میں گناہ کے کام ہوتے ہیں، موویز، فلمیں وغیرہ یہ ریلیز ہوتی ہیں، پھر اس کے ٹکٹ اور اس سنیما ہال کو چلانے میں جتنے بھی لوگ معاون ہوتے ہیں تو وہ گناہ کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ملٹی پلیکس سنیما ہال میں جاب کرنا جائز نہیں ہے، پھر وہ جاب کوئی سی بھی ہو۔ جس طرح سے گناہ کرنا حرام ہے، گناہ کے کام غلط ہیں، اسی طرح سے گناہ کے کاموں میں ہیلپر بننا، ہیلپ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نمستے یا نمسکار کرنا کیسا ہے؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے بھائی، وہ نمستے نمسکار کر رہے ہیں تو آپ اشارہ ٹھیک ہے بھائی بس کر دو، جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمستے نمسکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارا جو ملنا جلنا ہوتا ہے وہ غیر مسلموں سے ہوتا ہے، اسی لیے اس لفظ کو جو ہے آپ پورا نہ ادا کر کے، تاکہ صاحب انہیں بھی ان کا بھی جواب ہو جائے اور ہم بھی اس کفری اور شرکیہ کلمے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کسی بھی اس انداز میں آپ جواب دے سکتے ہیں جس میں جواب بھی ہو جائے اور کوئی ایسا جواب ہو جائے جس سے جو ہے وہ نمسکار اور نمستے ہمیں نہ بولنا پڑے۔ جیسے مجھے جب بھی میرے غیر مسلم بھائی بولتے ہیں نمسکار 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 نمسکار، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، غلط بھی نہیں ہے اور وہ کفری اور شرکیہ کلمہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر لیں جس سے ہمیں وہ چیز کرنا بھی نہ پڑے اور مسئلہ بھی سامنے والے کا حل ہو جائے۔ ویسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، ہمارے یہاں جب غیر مسلم بھائی ہمارے آتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں نمسکار، ہم بھی کہتے ہیں جی 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 بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، ختم کہانی، ٹھیک ہے نا۔ تو نمستے نمسکار نہیں کرنا چاہیے، جتنی بھی مذہبی چیزیں ہیں ان میں شرکت نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، مفتی صاحب دیوالی پر ہم غیر مسلموں نے دی ہوئی مٹھائی نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے، غیر مسلموں کا جو چڑھاوا ہوتا ہے تو چڑھاوا تو پھر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں وہ کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قبروں پر، مزاروں پر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہ بھی غیر اللہ کے نام کا ہوتا ہے، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔
تو صرف غیر مسلموں کی نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو غیر اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر کے نام پر ذبح کی جائے، کسی دوسرے کے نام پر چڑھائی جائے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم جو دیوالی پر ہمیں مٹھائی دیتے ہیں ویسے ہی خوشی کے طور پر تو وہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے عید والے دن ہم کسی کو کوئی میٹھی چیز کھلائیں، ہے نا، وہ ہمیں کوئی اور میٹھی چیز نارمل کھانے کی چیز تو جائز ہے نا، لیکن وہ مٹھائی جو چڑھ گئی کسی پر، مورتی پر چڑھ گئی یا قبر پر چڑھا دی گئی، ہے نا، غیر اللہ کے نام پر وہ چڑھاوا جو آتا ہے وہ ہے، اس سے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ پر سب لوگ اس وقت کھا رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی مانگتے ہیں، اس لیے ہم دیوالی کے دنوں میں مٹھائی بنا سکتے ہیں۔ دیکھا، آپ دیوالی کے دنوں میں مٹھائی بناؤ یا دیوالی کے بعد مٹھائی بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مٹھائی تو بنا سکتے ہو، آپ کبھی بھی مٹھائی بنا کر کھا سکتے ہو۔ شاہ نور خان پوچھتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا کھلے بالوں اور پونی ٹیل میں نماز ہو جاتی ہے؟ پونی ٹیل کیا ہے بھائی؟ میں جانتا نہیں ہوں۔ یہ کھلے بالوں میں دیکھیں، آپ کے بال کھلے ہیں لیکن دوپٹے سے کور ہونا چاہیے۔ آپ کی پوری باڈی اندر سے کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، کیا آپ نے اندر پہن رکھا ہے، کور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بال اگر کھلے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی چوٹی بندی ہو، ضروری نہیں ہے کہ صاحب وہ ایسے ہی کوئی الگ لک میں ہیں تو نماز نہیں ہوگی، کور ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کوئی ایسا دوپٹے سے اپنے بالوں کو کور کر لیں کہ جس سے بال نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کھلے ہوں بندے ہوں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جزاکم اللہ۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اچھی صحت عطا فرمائیں۔ امید ہے آپ میرے اس مسئلے پر جلدی روشنی ڈالیں گے۔ ہم نے روشنی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ شعیب خان، مفتی صاحب میرا نام نوشاد ہے، میرے آپ سے کچھ سوال ہیں۔ میرا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے جو کہ کام نہیں کرتا، اس لیے میں گھر پر ہی نماز ادا کرتا ہوں، جمعہ ہو یا اور دن، تو کیا میری نماز قبول ہو جائے گی؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پیر تو نہیں ٹوٹا ہوا نا، پیر سے آپ چل سکتے ہو، چل کر مسجد بھی جا سکتے ہو۔ مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو گھروں پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد نماز نہیں پڑھنے آتے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں، اور جو لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ غصے کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد آتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کبھار کی بات الگ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مجبوری، لیکن آپ پیروں سے جا سکتے ہو نا۔ ایک ہاتھ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے لیکن ایک ہاتھ سلامت بھی ہے، دونوں پیر سلامت ہیں، آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیے۔ ہاں اگر کوئی پرابلم ہے الگ چیز ہے، کبھی کبھی آپ چھوڑ دو، لیکن آپ جمعہ ہو یا سارا پانچوں ٹائم کی نمازوں سب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مسجد کی فضیلت الگ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت الگ ہے۔ فیوچر آخرت یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں۔ بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں، پلیز ریپلائی ضرور کیجیے گا۔ نمبر 1، پیسے لے کر ووٹ دینا کیسا ہے؟ وہ پیسہ حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھیے، پیسے لے کر ووٹ دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے۔ جب ہم ووٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے اسی لیے ہم اس کو ووٹ کر رہے ہیں۔ تو ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے پیسے لے کر ووٹ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ پیسہ جو ہم نے لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہیں ووٹ کر دیں گے، یہ غلط ہے، یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، امانت میں خیانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ نمبر 2، زمین جائیداد کا بٹوارہ کیسے اور کتنا ہوتا ہے بھائی بہن میں اسلامک طریقے سے؟ دیکھیے، یہ تو الگ الگ سچویشن اور کتنے بھائی ہیں کتنی بہنیں ہیں، جب تک آپ کلیئر نہیں بولو گے تب تک مسئلہ نہیں پتہ چل سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ بھائی بہن کے درمیان بٹوارہ اس طریقے سے ہوگا کہ ڈبل حصہ بھائی کو ملے گا اور سنگل حصہ بہن کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک بہن ہے اور 2 بھائی ہیں، یا 2 بہن ہیں 1 بھائی ہے، تو بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہنوں کو 1 ملے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ پراپرٹی ہے، 2 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے، تو ٹوٹل حصے بنیں گے 4، 2 بھائی کو ملیں گے، ٹوٹل حصے بنیں گے 3، 2 بھائی کو ملیں گے اور 2 بہنوں کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل حصے جو بنیں گے میں بتا رہا ہوں، 2 بہنیں اور 1 بھائی، 3 ہو گئے، تو ڈبل حصہ ملے گا بھائی کو، تو 4 حصے بنیں گے، 2 حصے بھائی کو ملیں گے، 1 بہن کو اور 1 بہن کو۔ تو لڑکے کا جو حصہ ہوتا ہے، بھائی کا جو حصہ ہوگا وہ ڈبل ہوگا،
اور لڑکی کا جو حصہ ہوگا وہ سنگل ہوتا ہے۔ باقی پھر اس میں جو ہے نا، جب تک آپ ڈیٹیل میں مجھے نہیں لکھیں گے کہ اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، کسی کے 3 بھائی ہیں، کسی کی 4 بہنیں ہیں، پھر اور بھی گھر میں لوگ ہیں، ہے نا، دادا ہیں، دادی ہیں اور بچے بھی ہیں، تو وہ ساری جب تک آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے تب تک کلیئر مسئلہ میں نہیں بتا سکتا ایسے۔ انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے میں کلپ بنا دوں گا، لیکن ہر ایک کی سچویشن کے حساب سے ہی بٹوارا ہوگا، جتنے لوگ مستحق ہوں گے اسی حساب سے میں حصے آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک۔ نمبر 3، مفسرین تبع تابعین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مفسرین تفسیر کرنے والوں کو کہتے ہیں، مفسرین جنہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو لیکن پیغمبر کو نہیں دیکھا ہو۔ اسی طرح سے تبع تابعین، تابعین کے بعد والوں کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو تو دیکھا لیکن صحابہ کو نہیں دیکھا، ٹھیک۔ نمبر 4، دوسرا کلمے میں کسی میں وحدہ لا شریک لہ رہتا ہے، کسی میں نہیں رہتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 5، میں پچھلے 2 سال سے اذان دے رہا ہوں، پر بیچ میں کچھ مہینے چھوٹ گیا تھا، پر 1 سال سے بھی زیادہ اذان دے چکا ہوں اور ابھی تک الحمدللہ اذان دے رہا ہوں، تو کیا جو 1 سال اذان دینے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی؟ جی، اگر آپ نے 1 سال اذان دے دی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے نا، بڑا کریم ہے، ہم لوگوں کی طرح بھائی اللہ تھوڑی نا ہے کہ اتنی سی غلطی ہو گئے۔ اللہ تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کہتا ہے میں ان غلطیوں پہ بھی دے دوں گا اگر وہ غلطی تم نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے۔ بھائی کسی نے غلطی سے نماز پڑھ لی اور اس نماز میں کوئی ایسی کمی ہو گئی جس سے نماز خراب ہو جائے گی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو پتہ نہیں چلا نا، تو اللہ کہتا ہے یہ نماز قبول ہے، ٹھیک۔ نمبر 6، اگر بنا سپنے کے نائٹ فیل ہو جائے تو کیا غسل فرض ہوگا؟ دیکھیے، نائٹ فیل ہو گیا، منی خارج ہو گئی، آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ محمد شانواز فرام بہار، اللہ تعالیٰ آپ کو محمد شانواز بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ 16-17 ایئر اولڈ اونلی۔ ریشمہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا فیشیل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، فیشیل میں کریم وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا وہ فیس کو واش کر دیا جاتا ہے، جس سے فیس جو ہے وہ لائٹ مارنے لگتا ہے، تو نو پرابلم کروا سکتے ہیں۔ محمد امتیاز انصاری پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورت 3 مہینے کی حمل سے تھی، ان کا حمل ضائع ہو گیا تو کتنے دن تک ناپاک رہے گی؟ میرے گاؤں میں بولتے ہیں کہ 40 دن تک ناپاک رہتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے منت مانگ سکتے ہیں میری طبیعت ٹھیک ہے یا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد 500 دوں گا، ایسے کرنا جائز ہے؟ جی بالکل، آپ ایسے مانگ سکتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مسجد میں 500 روپے دوں گا، ایسا کرنا جائز ہے۔ بھائی میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ایسا کر لوں گا، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 500 روپے مسجد کو دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں 50 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو ایسے آپ جو ہے وہ منت مانگ سکتے ہو۔ اچھا، حمل ضائع ہو گیا تھا، حمل ضائع ہو گیا تو کتنے دن تک ناپاک رہیں گی؟ دیکھیے، بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے نا وہ جو ناپاکی کے دن شروع ہوتے ہیں جس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو وہ نفاس کے دن ہوتے ہیں، وہ دن تو 10 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن لاسٹ ہے، بس 40 دن کے بعد پھر جو ہے وہ عورت پاک ہو جاتی ہے۔ حمل ضائع ہونے کے بعد کیا بچے کی پیدائش کے بعد یہ مسئلہ ہے، حمل ضائع ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، اب اس کے بعد جو اگر کوئی ایسا پیریڈ وغیرہ آ رہا ہے تو وہ ناپاکی میں مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ شعیبہ حبیب پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ضرور لیجئے گا، بس دعا کے لیے ہے، بہت ہی اہم ہے۔ میری رشتہ داری میں ایک لڑکی نے ہندو وکیل کے ساتھ بھاگنے کے لیے میری رشتہ داری میں ایک لڑکی نے ہندو وکیل کے ساتھ بھاگنے کے لیے اپنے باپ بھائی پر بلاత్కాر کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے گناہوں سے جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دین بھی ہمارا برباد ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے باپ دیندار، داڑھی اور ٹوپی والے ہیں، بزرگ ہیں، غریب اور ان پڑھ ہیں، ان کی طرف سے کوئی پڑھا لکھا آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، بس دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ پلیز آپ بھی دعا کریں، اوروں سے بھی دعا کی درخواست کرائیں، کیا پتہ اللہ پاک کس کی سن لے اور مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دیکھیے، آپ کے علاقے میں جو بھی مضبوط تنظیم ہو جو مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے، بے قصوروں کے لیے کام کرتی ہے نا، جیسے جمعیت علماء ہے اور مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی صاحب کی جو تنظیم ہے، اسی طرح سے اور بھی تنظیمیں ہیں،
تو آپ کے جو علاقے کے کچھ مضبوط لوگ ہیں اور جن کی آواز سنی جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور بڑی بڑی تنظیموں تک یہ بات پہنچائیں. اور ایسے جو بے قصور لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہے نا، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی بچی کو پالا اور اپنی بچی کو جو ہے محبت کری، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو جیل بھجوا دیا صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. تو ایسے لوگ آواز اٹھائیں. میں دعا کروں گا اور آپ کوشش کریے. آپ جو کوشش آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کیجیے. ہم سب لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن ایسے موقع پر تھوڑا سا مضبوط قسم کے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، پیسہ جمع کرنا چاہیے، اور ایسے بے قصور لوگ جو بلا وجہ خواہ مخواہ میں جو ہے جیلوں میں بند ہیں، ان کو باہر نکلوانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. نیہا ایرانیہ کہتی ہیں، میں حلیمہ ساؤتھ افریقہ سے، پلیز منتخب احادیث شروع کریں جیسے قرآن پاک کلاس ہے اور سنڈے کمنٹ باکس ہے، ویسے ہی ہفتے میں ایک دن حدیث بیان کریں. ہر ایک کے مدعے پہ 3 حدیث پلیز. نیو مسلم ہوں، میرے علم میں اضافہ ہوگا اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں 3 سال سے. سنڈے کمنٹ باکس، آپ نے مسئلے کا حل جان لیتی ہوں اور قرآن پاک عربی میں پڑھنا سیکھا ہے آپ کے چینل سے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے سیکھا. اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا میں اور آخرت میں بھی دے. بالکل اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبتوں کو قبول فرمائے. میرے لیے خاص طور پر دعا کریں. میں بس آپ لوگوں سے دعاؤں کے لیے ہی کہہ سکتا ہوں. بہت سارے دشمن ہیں، بہت سارے جلنے والے ہیں، بہت سارے حاسدین ہیں، جو اپنے بھی ہیں جو غیر بھی ہیں، ہے نا. تو بس میرے لیے آپ یہ دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی زندگی باقی ہے حاسدین سے حفاظت فرمائے، جلنے والوں سے حفاظت فرمائے، جو اپنے ہیں جو برا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرمائے. بالکل انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. راجہ بابو، جناب مفتی صاحب آپ سے میں بس ایک کال پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں. آپ مجھے میل کر سکتے ہیں askam.qasmi@gmail.com پر. میں آپ سے انشاءاللہ کال پر بات کر لوں گا. آپ لوگ میرے اپنے ہی تو ہو یار. میں آپ سے بات نہیں کروں گا پھر کس سے کروں گا؟ ہاں دقت یہ ہو جاتی ہے کہ میں نمبر نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں. میرے پاس جیسے آپ لوگوں کے پاس بھی 24 گھنٹے میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ان 24 گھنٹے میں اگر میں کال نمبر دے دوں تو آپ 24 گھنٹے میں شاید مجھے 1 منٹ بھی نہ ملے. کال اتنے آتے ہیں، اسی لیے پاسبل نہیں ہو پاتا ہے جتنا پاسبل ہوتا ہے. بالکل میں تو آپ ہی کا ہوں، میں آپ ہی کے لیے ہوں. میں آپ سے بات کیوں نہیں کروں گا؟ سونو خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام گلناز ہے، میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتی ہوں. نیکسٹ سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لینا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. میرا سوال ہے کہ کبھی کبھی میں بہت ڈر جاتی ہوں. ایسا لگتا ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے، کسی نے پکڑ رکھا ہے. مجھے ہاتھ نہیں ہلا پاتی، کلمہ نہیں پڑھ پاتی. ایک بار ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ صحیح ہوتا ہے. سلیپ پیرالائزس ہے سیم وہی. اچھا پیرالائزز ہے سیم وہی. پلیز میرے لیے دعا کریں. دیکھیے میں بالکل دعا کروں گا آپ کے لیے، لیکن آپ دونوں قل پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، اور سب سے بڑی بات باوضو سوئیں. ٹھیک ہے نا، باوضو سوئیں. اور جب بھی ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو، جب بھی ایسی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑے، تو آپ اذان دیں. اگر آواز نہیں نکل سکتی تو اندرونی طور پر جیسے آپ دل میں اذان بولتے ہیں نا، ویسے بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب یہ کنڈیشن ختم ہو جائے تو زور سے اذان دیں، اتنی کہ جس جگہ آپ لیٹی ہیں وہاں اذان کی آواز گونج جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ ویسے تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ وضو کر کے سو گی، دونوں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی پوری باڈی پر پھیر کر سو گی تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو اذان آپ پڑھیں. نازنین پروین، آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت میٹھی ہے. آپ میٹھی ہیں، آپ میٹھے ہیں تو آپ کو میری آواز میٹھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا آدمی ہوتا ہے اس کو ویسے ہی سامنے والا نظر آتا ہے. یہ تو آپ کی خوبی ہے. آپ میٹھی ہیں تو آپ کو میری آواز میٹھی نظر آ رہی ہے. اکرم مولانا صاحب بتائیے ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ ڈرامہ تو ڈرامہ ہے. یہ زندگی ڈرامہ دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہے. آپ ڈرامہ دیکھ کے اپنی زندگی کو ڈرامہ کیوں بنا رہے ہو؟ طلعت حیات، مفتی صاحب آپ کا سنڈے کمنٹ باکس بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک بار میں بہت سے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. ویسے ایک کوشچن ہے، میرا بیٹا کارٹون ٹی وی پہ بہت دیکھتا ہے، تو کیا کارٹون دیکھنا منع ہے؟ کیونکہ ٹی وی دیکھنا تو گناہ ہے، مجھے پتہ ہے. پلیز بتائیے. آپ نے خود لکھ دیا ہے کہ میرا بیٹا ٹی وی پہ کارٹون بہت دیکھتا ہے. کوئی بھی چیز جب بہت ہو جائے، یعنی وہ چیزیں جو سائیڈ میں ہیں ہماری زندگی میں، جب وہ سائیڈ کی چیزیں ہماری زندگی کا مقصد بن جائیں، بہت ہونے لگے ہماری زندگی میں. جیسے کھیلنا ہے بھائی، شام میں عصر سے لے کے مغرب تک ہم بھی کھیلتے ہیں.
ٹھیک ہے، کھیلنا چاہیے بچوں کو، لیکن کھیل ہی پورے دن بن جائے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، تو پھر کوئی بھی چیز جو سائیڈ کی ہے وہ مقصد زندگی کا بن جائے تو ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کارٹون ٹی وی پہ بہت بچوں کا دیکھنا یہ غلط عادت ہے، اور بعض دفعہ بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، وہ زندگی ہی پوری برباد ہو جاتی ہے، بچپن بھی برباد ہوتا ہے، پھر جب وہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو پھر ان کو جوانی جس عمر میں ہوتے ہیں اس عمر کے ان کو شوق لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس سے ہمیں اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے اپنے بچوں کو کارٹون کی عادت چھڑوانا چاہیے۔ ایک حد تک الگ بات ہے، لیکن حد سے آگے بڑھنے لگیں تو پھر آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، سمجھانے سے، پیار سے، محبت سے، سمجھداری سے، ہے نا، چالاکی سے، ڈانٹ ڈپٹ کر، جیسے آپ کر سکتے ہو۔ نظمہ ایف خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی باتیں سیدھا دل میں اتر جاتی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو میری عمر لگ جائے، آمین۔ بھائی کیا بات ہے، یہ تو کچھ زیادہ ہی محبت کا اظہار کر دیا۔ نظمہ ایف خان، دیکھیے یہ تو آپ کی محبت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جاتی ہے، تو یہ وہی ہے نا کہ جس سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کا سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے، جیسا آپ مجھے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسی ہی تاثیر میری زبان میں پیدا فرما دے، میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے۔ جنیدہ عظمیٰ پوچھتی ہے، مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض رہتا ہے تو کیا بیوی کی ساری عبادتیں، روز نماز کا کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ جہنم میں جائے گی؟ پلیز ریپلائی کریں۔ دیکھیے، ایک تو وہ شوہر ہوتا ہے جس کو صرف ناراض رہنا ہے، بیوی اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، اسے مطلب نہیں، وہ تو ناراض رہتا ہے، اس کا ہمیشہ منہ بنا رہتا ہے، تو یہ شوہر کی غلطی ہے۔ لیکن ایک وجہ ہوتی ہے کہ بیوی نے کوئی ایسی غلطی کی جو واقعی ناراض ہونے کے قابل ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بات ہوئی، اب بیوی آگ لگانے لگی، نہیں میں آگ لگا لوں گی، دھمکیاں دے رہی ہے، تو یہ ایسی ایک وجہ ہے جس سے شوہر ناراض ہوگا۔ اب شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی جو ہے نا کہہ رہی ہے تم ناراضی ہوتے رہتے ہو، جاؤ، یہ بات وہ بات، ایسے موقع پر بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے سوری بولے اور شوہر کو منا لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی ایسی بات جو آپ نے منہ چلا دیا، آپ نے بد زبانی کر دی، آپ نے پلٹ کے جواب دے دیا، جو کہ ایک بیوی کو نہیں دینا چاہیے، وہ بات ہسبینڈ کو بری لگی، اب ہسبینڈ ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ناراضگی میں ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہو دیکھو ناراضی رہتے ہیں ہمیشہ، تو اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوری بول لو، منا لو۔ اور اگر پھر بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے میری تو کوئی مسٹیک نہیں ہے، کیونکہ دقت آج کل یہی ہے، جو مسٹیک کرتا ہے اس کو یہ لگتا ہی نہیں ہے میں مسٹیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہماری بات سے کسی کا دل دکھ جائے تو ہمیں سوری بول لینا چاہیے۔ تو اگر ہسبینڈ کا دل دکھا ہے، وہ ناراض ہے، تو بھلے سے آپ کے لیے وہ ایک نارمل بات ہے، کیونکہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی گالی بکنے والا ہے تو اس کے لیے گالی بکنا ایک عام بات ہے، لیکن جو گالی نہیں بکتا ہے اس کے لیے گالی تو بہت دور کی بات ہے، بدتو کر کے یعنی بدتمیزی سے اس سے اگر کوئی بات کرے تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بات کوئی معنی نہ رکھتی ہو، لیکن آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہو تو اس کے آپ نے جو لہجہ اس سے اختیار کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے معنی رکھتا ہو، اسی لیے سوری بول لو، معافی مانگ لو، اس سے کوئی بھی جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بنا دیتا ہے۔ ہاں اگر شوہر جو ہے وہ بلا وجہ خواہ مخواہ کوئی بات نہیں ہے پھر بھی ناراض رہتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر بیوی کی غلطی ہے اور کوئی آپ نے ایسی بات غلط بولی ہے جو ہسبینڈ سے نہیں بولنا چاہیے، پھر ہسبینڈ ناراض ہو گیا ہے اور آپ نہیں منا رہی ہو، ہے نا، آپ بھی الگ پڑی ہوئی وہ بھی الگ پڑا ہے، تو پھر بیوی کی عبادتیں اور نماز روزہ یہ جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہسبینڈ ناراض ہے، اسی لیے ہسبینڈ کو منا لو، ٹھیک ہے۔ ساحل انصاری، قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساحل انصاری پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کا بہت بڑا فین ہوں، ہم اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے، دعا میں یاد رکھنا۔ مجھے بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے ساحل صاحب، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ آپ لوگوں کی یہ محبتیں دیکھ کے دل جو ہے نا باغ ہو جاتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ خوشی اس لیے نہیں ملتی کہ صاحب اوہو میرے اتنے فین ہیں، میرے اتنے چاہنے والے، خوشی اس لیے ملتی ہے کہ بھائی میں جو سکھا رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہو، اور اللہ نے زندگی جس مقصد کے لیے دی تھی نا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ماس خان کہتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا پلیز، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ بالکل میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ مسعود احمد پوچھتے ہیں، انسانی نظروں سے غائب ہونے کا کوئی عمل ہوتا ہے کیا؟ یوٹیوب پر ایسی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ ارے بھیا بے روزگاری ختم ہو جائے گی پھر تو،
ہے نا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ نظروں سے غائب ہونے کا جو عمل ہوتا ہے نا، تو وہ عمل کر لو، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاؤ، بینک میں گھس جاؤ، اور جو پرائم منسٹر ہیں اور سی ایم ہیں ان کے آفس میں گھس جاؤ، ان کی الماریوں میں گھس جاؤ، ہے نا، اور سارا پیسہ نکال لاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو، ٹھیک ہے نا۔ غائب ہونے کا اگر نسخہ ہوتا تو پھر تو بڑا مزہ آ جاتا، بڑا مزہ آ جاتا۔ کتنے لوگ کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، فائلیں غائب کروا دیتے، بھائی غائب ہو جاؤ، وہ فائل وہاں سے غائب کر دو۔ مسلمانوں کے اتنے مسئلے ہیں، غلط سلط مسلمانوں پر کیس لگا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، وہ فائلیں ساری غائب کروا دو آپ۔ کوئی آدمی ایک وہ عمل کرے اور غائب ہو جائے، اور غائب ہونے کے بعد جو ہے نا وہ جہاں چاہے وہاں جا کے کام تمام کر سکتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے سارے بابا، ہے نا، نہ جانے کتنے بابا ہیں جن کا ڈنکا بجتا تھا اپنے زمانے میں، آج وہ جیلوں میں بند ہیں۔ ان کو بھی کوئی بتا دو غائب ہونے کا عمل، وہ غائب ہو جائیں گے، وہ جیل سے باہر نکل آئیں گے، اور کہیں بھی جا کے جو پھر وہ ظاہر ہو جائیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ الو بنانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ غائب ہونے کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور یوٹیوب پر ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ویڈیوز اس لیے ہیں نا تاکہ ان کو پیسہ ملے گا، ویڈیو چلیں گی، اور لوگ آج کل یہی ساری چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں کہ غائب کیسے ہوتے ہیں، اڑتے کیسے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، غائب ہونے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے دیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کلپ کو شیئر کریں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔